پروڈکشن میں PMLN رہنما بولوں یا نہ بولوں تو پکا بتا دیں آپ PMLN کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، رہنما آپ نہ بولیں، کارکن فارملی میں نے پارٹی کوئی چھوڑی نہیں ہے، لیکن میں پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ رہا، بلکہ میں الیکشن ہی نہیں لڑ رہا. ناٹ ایون ایز این انڈیپینڈنٹ؟ نہیں. تو سر یہ جو اس کا اگر انالیسس کیا جائے تو لاٹ آف پیپل مائٹ سے کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ سیٹ اگر PMLN کی سپورٹ کے ساتھ بھی نہیں جیت سکے تھے تو موسٹ لائکلی آئی یو ناٹ رننگ بیکاز آپ کا الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ کویشچن ہے، یا ڈو یو فیل کہ انڈیپینڈنٹلی آپ نہیں جیت سکیں گے؟ دیکھیے، یہ بالکل آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن الیکشن ہر آدمی جیتنے کے لڑتا ہے. میں نے 9 الیکشن لڑے ہیں، 7 جیتے ہیں. تو بلکہ یہ الیکشن تو میرا خیال ہے میری زندگی کا شاید آسان ترین الیکشن ہوتا. کیوں؟ جو حالات سیاست کے ہیں، جو لوگوں نے ایک گیپ فیل کیا ہے پچھلے اس حلقے میں پچھلے 5 سال میں، تو الحمدللہ کہ بے پناہ، اور میری سب سے مشکل کام یہ ہے کہ میں کیا جواب دوں کہ میں کیوں الیکشن نہیں لڑ رہا. تو میں نے پھر حلقے میں ایک بڑی وسیع ایک انٹریکشن شروع کیا چھوٹے لیول پہ، یعنی 10 12 15 لوگ، جو بھی سوال جواب، تو ان سب نے میری بات سے اتفاق کیا. ورنہ حلقے کے عوام کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ ضرور الیکشن لڑیں ورنہ ایک گیپ پیدا ہو جائے گا، ہم 35 سال سے اکٹھے ہیں. تو پچھلا جو الیکشن تھا وہ اس کے بارے میں جتنا کم کہیں تو بہتر ہے. میرے پاس لوگ آئے خود اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے کس طرح آپ کو ہرایا ہے. یعنی جس آدمی نے مورے لگائی ہے وہ لوگ بھی مجھ سے ملے کہ ہم نے رات کو بیٹھ کے اور 30,000 ووٹ ہم نے ایڈیشنل کیا. پر وہ میں نے کبھی شکایت نہیں کی، یہ الیکشن ہو گیا بس ٹھیک ہے، جیسا بھی ہو گیا ختم ہے بات. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ جو لوگ ہیں کچھ PMLN سرکل سے یہ باتیں اب مشہور ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کیونکہ آپ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے پاس گئی تھی کہ نواز شریف کو ہٹا کے آپ کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا میں پرائم منسٹر بن رہا ہوں، میٹنگ میں نواز شریف نے بتایا. تو یہ جو ایک پرسیپشن آپ کے بارے میں بن گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہیں، آر یو ریجیکٹنگ دیٹ آل ٹوگیدر؟ میں نے زندگی میں اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا پوری زندگی میں. اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات سے کیا مطلب؟ کوئی یعنی الیکشن میں یا الیکشن کے علاوہ کہ کوئی میٹنگ ہو جس سے میں اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کروں کہ میں الیکشن جیت جاؤں. مجھے پچھلے الیکشن میں کہا گیا کہ آپ ٹیلی فون کرتے ہیں، جو بھی لوگ اس وقت انچارج تھے، تو میں نے کہا میں فون نہیں کروں گا. فون کس کو؟ جو بھی لوگ انچارج تھے اس وقت ان کو فون کریں؟ ان کو فون کریں. اچھا، پارٹی کی طرف سے ہوا کہ وہاں ہمارا رابطہ کرا دیں؟ نہیں، میں پچھلے الیکشن میں ذاتی طور پہ الیکشن کہ آپ کا الیکشن ہم کلیئر کر دیں گے. اچھا، میں کہا جو آپ نے کر دیا بس ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، کوئی بات نہیں. بٹ اڈیالہ میں تو آپ کو آفر آئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، نہیں؟ جی، اڈیالہ میں تو آپ کو آفر آئی تھی کہ پرائم منسٹر بنا دیں گے آپ کو، نہیں ایسا نہیں ہوا تھا؟ نہیں، اڈیالہ میں لوگ آئے تھے کہ آپ PMLN چھوڑ دیں، اس طرح ابھی اس دفعہ نہیں آئے. 2002 میں بھی بہت پریشر تھا، اس کے بعد بھی بہت پریشر رہا ہے. تو میں نے ہمیشہ اس کو، میرے پاس ایک ہی جواب رہا ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ ہوں، میں شخص نہیں ہوں. تو کیا واٹ واز دا تھنکنگ؟ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے پاس آئی ہے، آپ جیل میں ہیں، اینڈ واز دی آفر کلیئر ایز ڈے کہ آپ کو ہم پرائم منسٹر بنائیں گے اگر آپ نواز شریف کے خلاف جائیں؟ نہیں، دیکھیں آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ابھی والا جب آپ مستہ صاحب کے ساتھ؟ نہیں، میں جو جیل میں تھا تو دوسرے لوگ ملنے آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ان کی خواہش ہے کہ مل لیں اور یہ آپ کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ کو وزارت علما مل سکتی ہے، اس قسم کی باتیں تھیں. تو میں نے ان کو ہمیشہ جواب دیا، میری براہ راست کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو آپ PMLN کے ساتھ لوئلٹی واز دا فیکٹر یا آپ اسٹیبلشمنٹ سے ملنا نہیں چاہتے تھے؟ واٹ واز وائی ڈڈ یو ناٹ؟ میرا اپنا ضمیر ہے، میرا اپنا ضمیر ہے، میں نے کبھی ضمیر نہیں بیچا. کافی مرائل آئے، میں ان کا ذکر نہیں کرتا، کسی کے لیے، کسی کی ذات کے لیے میں نے نہیں کیا. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے تو اپنے ضمیر کے لیے کیا ہے. بہت سے مرائل آئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں آپ جیل میں، آپ کو پتہ آپ ایک غلط کیس میں جیل میں، جی، اینڈ یو ہیو دا چانس ٹو گیٹ آؤٹ اینڈ یو چوز ٹو اسٹے ان جیل. جی، یہ وہ تو ایک دفعہ نہیں، 20 دفعہ. میں تو بیل کے لیے نہیں اپلائی کیا. تو یہ آپ یہ وہ جیل نہیں، یہ تو جیل کچھ نہیں تھا، چارجز کچھ نہیں تھے. جیل تو 99 والا تھا، لانڈی والا.
You were in Lanti jail جی also, لاٹھی right? جیل. جو چارجز تھے ہائی جیکنگ کے تھے. ہائی جیکنگ پاکستان کے پینل کوڈ میں واحد آفینس ہے جس میں مینڈیٹری ڈیتھ سینٹینس ہے. ملٹری گورنمنٹ تھی اس وقت بھی. یہ کبھی کتاب لکھی تو اس میں آ جائے گا آپ کو. ہمیں تو اسپوائلر دینا سر, ہمارے کوئی پوڈ کاسٹ کی ریٹنگ تو بتائے نا. مطلب یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں پڑھنے والی قوم نہیں ہے, ہم بتا دیں کہ پہلے ہی مہینے میں یہ بات میں نے میاں نواز صاحب سے بھی کبھی نہیں کی. تو پہلے ہی مہینے میں ایک آفر سمجھ لیں یا ایک پریشر تھا حکومت پہ مجھے ریلیز کر دیں. تو مجھے لکھ کے دینا پڑا کہ میں جیل سے نہیں جاؤں گا, میں ریلیز نہیں ہونا چاہتا. ابھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک لیڈرشپ تھی, کچھ لوگ جیل میں, ان کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, پر کچھ تو بالکل ہی تتر بتر ہو گئے, فوراً ہی چھوڑ دیا. پی ایم ایل این کے ساتھ آپ ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں, کرٹیسزم ہو سکتا ہے, بٹ یو, احسن اقبال, پیپل اسٹیڈ ان جیل اینڈ اسٹیڈ وتھ نواز شریف آلسو. Is it something about all of you as people? Is it something about the party? Or is there something about Nawaz Sharif جس کی وجہ سے یہ سینئر لیڈرشپ ساتھ رہی؟ دیکھیں 99 میں 13 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب جو لوگ تھے ان کی تعداد آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گن سکتے تھے. یہ حقیقت تھی پی ایم ایل این کی. 2/3 کی اکثریت کی جماعت راتوں رات تتر بتر ہو گئی تھی. یہ میں کسی کو بلیم نہیں کرتا, ہر شخص کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے ایبزارب کرنے کا مشکلات. کچھ کا زیادہ ہوتا ہے, کچھ کا کم ہوتا ہے. ہم پتھر کے نہیں بنے ہوئے, لیکن کچھ برداشت کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تو جو نہیں کر سکتے میرا ان سے کوئی شکوہ یا اختلاف نہیں ہے. جو آج لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اگر